السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سماعت فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں جو نور کا ظہور ہوا تھا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سنا کہ کس طرح نور آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک میں مہر نبوت لگایا۔ اب یہاں سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپنا اور ولادت باسعادت کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول ہی کو شان نبوت کی زیارت کے لیے جاتے اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے۔ جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے تھے، جس گھر میں پیدا ہوئے تھے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد بھی منعقد ہوتی، صلاۃ و سلام بھی پڑھے جاتے۔ لیکن جب سے آل سعود کی حکومت آئی ہے اس نے سب پر بین لگوا دیا، یہاں تک کہ جنت البقیع شریف میں جو صحابہ کرام کے مزارات تھے، ازواج مطہرات کے مزارات تھے، سب کو آل سعود نے، وہاں بھی حکومت نے وہاں پر توڑوا دیے۔ خیر، اس میں ایک الگ سی ویڈیو کبھی بناؤں گا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہی ملاحظہ فرما لیں۔ تاریخ عالم وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے 12 ربیع الاول۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوں کو سنوارنے والا، تمام جہاں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کے بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبدالمطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارہ سے ثویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا پھل ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس کی انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں، اس انگلی کے ذریعے سے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے
کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب جو کہ کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، قرآن میں صورت نازل ہوئی، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اپنی طرف سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من انفق درہما علی مولود النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقا فی الجنہ، یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولود کی خوشی میں جو ایک درہم بھی خرچ کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے میلاد میں اگر کسی نے 1 روپے بھی خرچ کیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ رہیں گے۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، جس مقدس مکان میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولود النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بار کی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محافل میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب حجاز پر یعنی سعودی عرب پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلیٰ و جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ آپ کو ایک بات اور یہاں پر بتاتا چلوں کہ حجاز آل سعود کی حکومت آنے سے پہلے سعودی عربیہ کا نام حجاز مقدس تھا، لیکن جب سے وہاں پر آل سعود کا قبضہ ہوا انہوں نے اپنے نام کے اوپر سعودیہ عربیہ رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس گھر مبارک میں تشریف لائے، اس گھر میں جب ان کی حکومت نہیں آئی تھی، آل سعود کی حکومت نہیں آئی تھی، دنیا بھر سے مسلمان جاتے اور وہاں پر محفل میلاد منعقد کرتے، وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھتے، لیکن جب سے وہابیوں کی حکومت آئی ہے، نجدی حکومت آئی ہے، ان لوگوں نے اس مقام تک کو توڑ پھوڑ دیا۔ اب آگے ملاحظہ فرمائیں، مگر میں صاحب مصنف حضرت عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مگر جب میں جون 1959 عیسوی میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو مقفل تھی، یعنی اس میں لاک لگا ہوا تھا۔ بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے، مطلب اب بھی جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس گھر کو توڑ پھوڑ کر نجدی حکومت نے وہاں پر ایک لائبریری بنا دیا اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے، نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے صاحب مصنف عبدالمصطفیٰ اعظمی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑے ہو کر چپکے صلاۃ و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک تو روتا رہا۔ یہاں سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ ملاحظہ فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی حضرت ثویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو
اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفۂ عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ اب یہاں سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان بچپنوں کے ان حالات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن سے ہے۔